اس مہینے کی عظمت اور فضیلت ابتدا ہی سے چلی آ رہی ہے۔ یہ مہینہ اسلام سے پہلے بھی معزز اور مکرم سمجھا جاتا تھا، اور یہ ان 4 مہینوں میں شامل ہے جن میں زمانہ جاہلیت کے اندر بھی قتال، جنگ حرام تھی۔ قرآن مجید میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے 1 سال کے 12 مہینے بنائے ہیں، منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے، 4 مہینے عزت والے ہیں۔ تو وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ ان کی تعیین قرآن مجید نے نہیں کی۔ جو اشہر حرم کہلاتے ہیں، عزت والے مہینے کہلاتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں حدیث پاک کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ کیوں کہ اللہ کے کلام کو جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھا اور سمجھایا ہے اتنا تو کسی کے بس میں نہیں ہے۔ تو حدیث پاک میں ان 4 مہینوں کی تعیین کا ذکر ہے۔ اب آیت کی تفسیر، قرآن مجید کا مطلب وہ ہم نے متعین کرنا ہے رسول اللہ کی حدیث سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 4 مہینے جو حرمت والے ہیں، عزت والے ہیں، وہ یہ ہیں: ذوالقعدہ ہے، ذوالحج ہے، محرم ہے اور رجب ہے۔ یہ 4 مہینے 3 متوالیات، 3 لگاتار ہیں، اور ایک فردن ہے، ایک اکیلا ہے۔ جو لگاتار ہیں ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم، یہ لگاتار ہیں، یہ مسلسل ہے، اور ایک علیحدہ ہے، وہ رجب ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ محرم الحرام کی جو عزت اور توقیر ہے یہ بعد میں شروع نہیں ہوئی بلکہ اسلام سے بھی پہلے کی آ رہی ہے۔ چنانچہ کتب احادیث میں 2 حدیثیں سامنے رکھی جائیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے، عیاں ہو جاتی ہے کہ محرم الحرام کی توقیر اور عزت یہ اسلام سے پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ 2 حدیثیں کون سی ہیں؟ فرمایا آپ علیہ السلام مکہ المکرمہ میں تھے تو وہاں مشرکین مکہ، اسلام سے بھی پہلے کی بات ہے، مشرکین مکہ وہ محرم الحرام کے 10ویں دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب آپ علیہ السلام نے ہجرت فرمائی اور مدینہ طیبہ تشریف لائے تو وہاں آپ کو معلوم ہوا کہ جو یہودی ہیں وہ بھی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ ما ھذا الیوم، یہ دن کیا ہے کہ تم اس کا روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ وہ دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم جو ان پر ایمان لائی تھی ان کو اس دن میں نجات عطا فرمائی فرعون سے، اور فرعون کو اور فرعون کے جو لوگ تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے اسی دن یعنی 10 محرم الحرام کو دریا میں اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا۔ تو ہم یہ دن یاد رکھتے ہیں، کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے شکرانے میں کہ اللہ نے ہمیں اس دن نجات عطا فرمائی، اور نجات بھی کس سے؟ بہت بڑے ظالم سے، وقت کا بڑا ظالم۔ وہ کون تھا؟ وہ فرعون تھا۔ اس سے نجات عطا فرمائی، وہ نجات عطا فرمائی۔ دشمن تباہ ہوا، وہ اللہ کا بھی دشمن تھا، وہ ایمان کا بھی دشمن تھا، وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا بھی دشمن تھا، وہ مومنین کا بھی دشمن تھا۔ تو اتنے بڑے جابر اور ظالم بادشاہ کو اللہ نے اس دن میں غرق کیا ہے۔ وہ فتح کا وہ دن تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اس دن فتح عطا فرمائی فرعون کے خلاف اور نجات عطا فرمائی۔ لیکن پیغمبروں کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ جب اللہ ان کو فتح نصیب فرماتے اور دشمن کو تباہ کرتے ہیں وہ شکرانے میں اللہ جل جلالہ کی عبادت میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن جس دن نجات ملی، فرعون تباہ ہوا اور غرق ہوا، وہ طاقت کا غلط استعمال کرتا تھا۔ آج بھی دنیا میں طاقت کا غلط استعمال ہوتا ہے، چاہے کوئی بڑا ہو یا چھوٹا ہو، کوئی طاقت اس کو مل جائے وہ طاقت کا غلط استعمال کرتا ہے۔ وہ بھی طاقت کا غلط استعمال کرتا تھا، ظلم کرتا تھا۔ ظالم کے غرق ہونے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے شکرانے میں اس دن 10 محرم الحرام کو روزہ رکھا تھا۔ اور آج ہم شرم سے اپنا سر جھکا لیتے ہیں۔ ہم مسلمان اگر دشمن پر اللہ نے کبھی فتح
اس کا دن کیسے منایا جاتا ہے اور اس ملک میں کیا ہوتا ہے جس ملک کو کلمے کے نام پر حاصل کیا گیا. تو پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ نعرے مار مور کے. اور جب فتح کا دن آئے اس دن گانے سنتے ہیں, اس دن محافل قائم کرتے ہیں. کیا پیغمبروں کا یہی طریقہ تھا؟ سیاسی تعلقات آپ کے ہوں گے, کسی جماعت کے آپ رکن ہوں گے, ہم نہ رکن ہیں نہ ہوں گے. ہمیں اچھے طریقے سے معلوم ہے کہ پاکستان کی جو سیاست ہے یہ کتنی اسلامی سیاست ہے, اس کا ہمیں بخوبی اندازہ ہے. بس رب تعالیٰ سے یہی ایک آرزو ہے کہ دین بیان کرتے ہوئے خاتمہ ایمان پر ہو جائے. اس سے بڑی کوئی اور تمنا اب باقی نہیں رہ گئی. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ سیاست, پاکیزہ سیاست کو اگر دیکھنا ہو تو پاکیزہ سیاست تو خلفائے راشدین کی سیاست تھی. وہ ایک دور تھا, سنہری دور تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے شکرانے میں روزہ رکھتے ہیں. مدینہ کے یہودیوں نے کہا ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے لوگ ہیں, ہم بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں, اس دن کی تعظیم کرتے ہیں, رب تعالیٰ کی رضا کے لیے روزہ رکھتے ہیں. لیکن فرق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ان پر ایمان لانے والے وہ سچے مومن تھے, ان کی عبادت بھی اللہ قبول کرتا تھا. جو ہمارے نبی علیہ السلام کے زمانے کے یہودی مدینے میں بستے تھے یہ کتاب تورات میں تحریف کر چکے تھے, یہ ہمارے نبی علیہ السلام کی رسالت اور نبوت کا انکار کر چکے تھے. اس لیے یہ کافر تھے, ان میں ایمان نہیں رہا تھا, اور ایمان نہ ہو تو روزہ بھی قبول نہیں ہوتا. تو اس پر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نحن اولا بموسیٰ منکم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موافقت میں روزہ رکھتے ہو, تم سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موافقت کے ہم حقدار ہیں, ہم یہ روزہ رکھیں گے. کون سا روزہ؟ 10 محرم الحرام کا روزہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روزہ رکھا اور اس روزے کا حکم دیا, بلکہ یہ روزہ رمضان المبارک کے فرض ہونے سے پہلے یہ روزہ مسلمانوں پر فرض تھا. کون سا روزہ؟ 10 محرم الحرام. پھر رب تعالیٰ نے اس روزے کو نفل رکھا اور پھر 3 روزے فرض کر دی. روزے کی عادت, روزہ مشکل عبادت ہے, تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ نے فرض کیا. کیا؟ پھر 3 روزے ہر مہینے کے فرض کر دیے, 13, 14 اور 15 ایام 20. پھر اللہ نے ان کی فرضیت ختم کر دی, ان کا نفل ہونا وہ باقی رکھا کہ اب وہ نفل ہے. آپ علیہ السلام بھی رکھا کرتے تھے. پھر اللہ نے رمضان فرض کیا, لیکن رمضان المبارک کو جب فرض کیا تو 2 اختیار دے دیے شروع میں کہ چونکہ اب پورا مہینہ روزے رکھنے ہیں. فرمایا بین ان یصومون و بین ان یفطرون, فرمایا چاہو روزہ رکھ لیا کرو رمضان کا اور چاہو تو فدیہ دے دیا کرو. ہر ایک کو اختیار تھا. پھر جب دیکھا کہ اب روزے کی کچھ عادت پڑ گئی ہے, پھر اللہ نے آخری مرحلہ وہ اتارا اور وہ مقام آ گیا, قیامت تک کے لیے آرڈر آ گیا. کیا؟ فمن شہد منکم الشہر فلیصم, فرمایا جو بھی اس مہینے میں موجود ہو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھا کرے. اب فدیے سے کام نہیں چلے گا, اب آرڈر آ گیا. یہ وہ مراحل ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے گزار کے اتنی بڑی عبادت کو لازم کر دیا. اب رمضان کے روزے فرض ہیں تو حدیث پاک میں آیا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. نفلی روزے کی ترغیب دیتے ہوئے آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ رمضان کے بعد روزوں میں سب سے افضل روزہ وہ کون سا ہے؟ فرمایا اللہ کا مہینہ جو محرم ہے اس کا روزہ نفلی روزوں میں افضل ہے. اس مہینے کو کیا کہا گیا ہے؟ شہر اللہ. یہ کس کا مہینہ ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے. مجھے بتائیے یہ کب سے باعزت آ رہا ہے یہ دن اور یہ مہینہ کب سے آ رہا ہے؟ اسلام سے بھی پہلے آ رہا ہے. حدیث پاک میں اس کے روزے کا ذکر ہے. پھر پتہ چلا کہ یہودی ایک روزہ رکھتے ہیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہمارا عمل یہودیوں کے عمل سے جدا ہونا چاہیے. فرمایا لئن بقیت لأصومن التاسع, اگر میں اگلے سال دنیا میں رہا تو میں 9 کا روزہ بھی شامل کروں گا تاکہ کن کے روزوں سے جدا ہو جائے. مسلمانوں کی عبادت یہودیوں کی عبادت سے
جدا، وہ ایک روزہ رکھتے ہیں اور مسلمان کتنے رکھیں گے؟ اس لیے علماء نے تمام فتاوی جات میں یہ لکھا ہے کہ باقی پورے سال میں ایک روزہ بھی رکھو، ٹھیک ہے، کوئی کراہت نہیں ہے۔ وہ جو ذہن ہے نا ان پرانے لوگوں کا، بھی ایک روزہ نہ رکھا کرو، بھی ایک روزہ قبول نہیں ہوتا، بھی ایک روزہ اوپر نہیں جاتا، وہ لٹکا رہتا ہے، کیا مطلب اس کا؟ دو ہوں گے تو ایک دوسرے کو دھکا دیتے ہوئے اوپر جائیں گے۔ یہ کیا تم نے بنا رکھا ہے؟ یہ کیا تم نے سیکھا ہے؟ اصل میں دین سیکھنے کا شوق جو ختم ہو گیا ہے، اوٹ پٹانگ باتیں سن کے دماغ میں بٹھا لیتے ہیں۔ لیکن محرم میں 2 روزے آپ رکھیں، کیوں؟ تاکہ مسلمانوں کی عبادت یہودیوں کی عبادت سے جدا ہو جائے۔ فرمایا 9 کا ملا لو، اگر 9 کا نہیں ملا سکے تو کوئی بات نہیں، پھر 10 اور 11 کا روزہ رکھ لو، تاکہ ان کی عبادت سے ہماری عبادت جدا ہو جائے۔ یہودیوں سے محبت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عیسائیوں سے محبت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو کبھی دوست نہ بنانا۔ یہ قرآن کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ مسلمان جب بھی ان سے دوستی کرتے ہیں مسلمانوں کو نقصان ہوتا ہے، مسلمان خسارے میں چلے جاتے ہیں جب بھی ان کو دوست بناتے ہیں۔ خیر، میں ایک بات عرض کروں کہ محرم الحرام میں لوگوں نے پورا سال قبرستان جانے کا نام نہیں لینا۔ قبرستان کب جانا ہے؟ 9 اور 10 کو۔ کیوں بھائی؟ تمہارے جو رشتہ دار ہیں وہ تمہیں صرف ایک دن یاد آتے ہیں، 9 کو یا 10 کو، باقی قبرستان نہیں جانا۔ سال کے بعد نپائی کر دی، سال کے بعد ایک مولوی صاحب کو قبر پر بٹھا دیا، یہ 500 روپے لے، ختم پڑھ کے تو آ جانا۔ میں نے کچھ نہیں پڑھنا، میں نے اپنے ابے کے لیے نہیں دعا بھی نہیں کرنی، پڑھنا بھی نہیں ہے۔ یہ سارا ٹھیکہ سسٹم کام، یہ لے 500، یہ لے 1000 روپے، تو ہی پڑھ کے دعا کر کے آ جانا، بس یہ لے لے۔ یہ ٹھیکہ سسٹم، ٹھیکے پہ کام دے دیا نا، وہ جس طرح مکان ٹھیکے پہ دے دیتے ہیں، تو ہی کر، تو ہی کر۔ انا للہ، باپ تمہارا ہے، تم نے مولوی صاحب کو بٹھا دیا، دادا تمہارا ہے، تم نے مولوی صاحب کو بٹھا دیا، بیٹا تمہارا قبر میں ہے، تم نے مولوی صاحب کو کہا کہ تم دعا کرو۔ وہ کرے یا نہ کرے، دل سے کرے یا نہ کرے، اس کا معاملہ کیا ہے؟ جو تڑپ تمہارے اندر اپنے خونی رشتے کی ہوگی وہ مولوی صاحب کے اندر تو نہیں ہوگی۔ تمہارے باپ کے لیے مولوی کیوں روئے گا؟ تمہاری والدہ کی ایصال ثواب کے لیے مولوی کے آنسو کیوں نکلیں گے؟ تمہارے بیٹے کے ایصال ثواب کے لیے مولوی صاحب کے آنسو کیوں نکلیں گے؟ کیوں بھائی؟ کیا رشتہ ہے؟ اگر تم نے دعا کرنی ہے دل سے، پھر وہ دعا پہنچے گی، وہ استغفار پہنچے گا، اور تمہارے والدین کو ثواب ہوگا اور تمہارے والدین کو راحت ہوگی۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ آ کر کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری والدہ ماجدہ فوت ہو گئی ہیں، تو میں چاہتا ہوں ان کے لیے کوئی ثواب کا کام کروں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مدینے میں پانی کی کمی ہے، کوئی کنواں کھدوا دو، جب تک لوگ پانی پیتے رہیں گے تمہاری والدہ کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ یہ کام کرنے چاہیے، ناراض نہ ہونا۔ تمہیں سمجھایا یہ نہیں کیا کہ تم کنواں لگواؤ، کنواں کھدواؤ، نلکا لگواؤ، تم مسجد میں پنکھے لگواؤ، تم مسجد کے کام میں دلچسپی لو، تم غریبوں کی مدد کرو، نہ گلخانیاں، چہلم، برسیاں، جمعرات کے ختم، جن کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یاد رکھنا یہ وہ چیزیں ہیں جو بر صغیر میں گھڑی گئی ہیں۔ رب العالمین نے یہ احکام نہیں نازل کیے جو تم نے اپنی طرف سے بنا دیے ہیں۔ وہ کام کرو جو صحابی نے کیا، ہاں کیا کہ اپنی والدہ کو ثواب پہنچانے کے لیے مسجد بنواؤ، کوئی نلکا لگواؤ، کوئی غریب کی کوئی مدد کرو، ایک جوڑا کسی غریب کو لے کر دے دو، جب تک وہ جسم پر پہنے رکھے گا تمہارے والدین کو ثواب پہنچتے۔ یہ کام کرو نا۔ اصل میں بات یہ ہے، وہ تو چپکے سے دینا پڑے گا نا، وہ تو دینا پڑے گا نا چپکے سے، کوئی تمہاری واہ نہیں کرے گا۔ گلخانی، کاریں، جیپیں، سیاسی لوگ، بڑے بڑے لوگ وہ آئیں گے، تصویریں کھینچو گے، کیا گلخانی کر دی ہے، کیا کمال کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ کیا رکھا ہے کہ ایک تو روزہ رکھنا ہے آپ نے، باقی منظر والخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ فلیس منا،
کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مصیبت کے وقت یہ کام کرے من ضرب الخدود رخسار پیٹے گا من ضرب الخدود وشق الجیوب اور اپنے گریبان کو پھاڑے گا ودعا بدعوى الجاہلیہ زمانہ جاہلیت کی نوحہ بازی کرے گا. آپ علیہ السلام نے فرمایا جو بھی یہ کام کرے فلیس منا اس شخص کا ہم سے کوئی تعلق کام مسلمانوں کے کرنے کے نہیں ہے. یہ آپ علیہ السلام نے تعلیم نہیں دی. آپ نے جب بھی تعلیم دی ہے مصیبت کے وقت یہ پڑھنے کا کہا ہے کہ پڑھا کرو انا للہ. اسلام کی کیا تعلیم ہے؟ انا للہ ہوتا کیا ہے کہ کہیں کسی گھر میں اگر فوتگی ہو گئی ہے رکشے میں مہمان اترے ان میں جی عورت ہے دیکھا کہ یہ دروازہ ہے کوئی دروازہ ہے فرض کرو وہ دروازے کے قریب آ کر اترے فوراً کیا باہر ہی سے وہ بھاں شروع کر دی بھئی ہمیں بڑا کام ہے. اندر داخل ہوئے اندر 2 منٹ کے اندر گلے لگ کے بھاں کرنے کے بعد ختم. پھر ہنس رہے ہیں پھر باتیں کر رہے ہیں پھر یہ کر رہے ہیں. یہی کام ہوتا ہے. یہ کیا تم نے چکر بازی کر رکھی ہے اسلام کے ساتھ؟ منٹ میں تمہارا کام بھی ختم ہو گیا, منٹ میں تمہیں مردہ بھی بھول گیا, منٹ میں سب کچھ بھول گیا. وہی موبائل وہی تصویریں وہی گپے شپے وہی دنیاوی باتیں. اور آج تو جنازہ قبرستان پہنچا ہوتا ہے لیکن لوگ اپنی موت کو یاد نہیں کرتے. دل سخت ہو گئے اور پھر کرتے کیا ہے کہ محرم آ رہا ہے آخر مردوں کا بھی حق ہے. مردوں کا حق کیا ہے؟ ڈالے لے جائیں گے وہ پر قبر پہ ڈالیں گے. وہ جو چھڑیاں 9 اور 10 کیوں ہیں وہ جا کر ڈالیں گے. چھڑیاں کب ڈالی گئی تھی؟ وہ اس وقت ڈالی گئی تھی چھڑیاں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 2 قبر کے پاس سے گزر ہوا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے مجھے اللہ نے بتایا. پھر چھڑی لی اور ایک چھڑی کو 2 ٹکڑے کیا اور پھر ایک کو ایک قبر پر کاٹ دیا اور دوسرے کو دوسری قبر پہ کاٹ دیا. اور کاٹنے کے بعد آپ نے فرمایا اللہ اکبر شاید اللہ جب تک یہ خشک نہ ہو چھڑیاں شاید میرا اللہ عذاب میں تخفیف کر دے ہلکا کر دے عذاب. آپ کی دعا آپ کی برکت. تو تم چھڑیاں ڈالتے ہو تمہیں پتہ ہے کہ ابا جی کو عذاب ہو رہا ہے. کیوں ڈالتے ہو چھڑیاں؟ ابا جی کو عذاب ہو رہا ہے تمہیں پتہ چل گیا تمہارے پاس وہی آئی ہے. کس طریقے سے تم نے دین کو بگاڑ کے رکھ دیا, کیا شکلیں بگاڑ کے رکھ دی ہیں. قبر بسیدہ بھی ہو جائے قبر کا نشان مٹ جائے وہ زمین سے بالکل مل جائے اور پتہ بھی نہ چلے کہ یہاں کوئی قبر تھی اس کے اوپر سے گزرنے والے بھی گزر جائیں نشان تک مٹ جائے. لیکن جب تم اپنے والد کے لیے یہ دعا کرو گے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, یہ جب دعا کرو گے تو تمہارے باپ کی روح خوش بھی ہوگی اور تمہارے باپ کی اللہ بخشش بھی فرمائے. یہ جو چکر بازی ہے یہ چھوڑ دو. جتنی چھڑیاں جتنی دالیں اور جتنے ختم شتم پڑھوانے ہیں نا سارے پیسے اکٹھے کر کے نا کسی بیوہ کسی غریب کسی یتیم کی مدد کر دو. یہ کلخانیاں نہ کیا کرو, کلخانیوں کے پیسے غریبوں کی مدد کر دیا کرو. البتہ ایک تمہیں کیا نہیں ہوگا فائدہ, تمہاری واہ واہ نہیں ہوگی. تمہاری اصل مسئلہ ناک کا ہے. وہ رشتہ دار کیا کہیں گے وہ کیا تھا ختم ہی نہیں دلوایا. شریعت کا بہت بڑا کام رہ گیا, بہت بڑا کام رہ گیا. میں وصیت کر کے انشاءاللہ چاہوں گا, میں نے کہہ بھی دیا انشاءاللہ میرے بچے صرف ہمارے لیے دعا کریں گے, ان کی نیکی کا اجر ہمیں پہنچتا رہے گا انشاءاللہ. اولاد کو نیک بناؤ, ان کو دعا کا کہو کہ وہ دعا کریں, نہ کہ یہ دوسرے کام جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں. من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ فلیس منا, ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. جیسے یہ کرنا جائز نہیں, کیا رخسار پیٹنا گریبان پھاڑنا, جیسے یہ کرنا جائز نہیں ایسے ہی جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان میں شمولیت اختیار کرنا ان کے مجمع کو بڑھانا بھی جائز نہیں ہے. من تشبہ بقوم فہو منہم, جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے. جب آپ دور رہیں گے تو پتہ چلے گا کیا باقی رہی
اہل بیت کی محبت اور صحابہ کی محبت پچھلا جمعہ بھی بیان کیا تھا. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں. کن دونوں سے؟ حسن و حسین. حضور فرماتے میں محبت کرتا ہوں جی. وَأَحِبَّهُمَا، اے میرے پروردگار میری درخواست یہ ہے جیسے میں محبت کرتا ہوں اے اللہ تو بھی ان سے محبت کر. میری دعا ہے کہ تو بھی ان سے کیا کر؟ محبت کر. اور پھر حضور نے حد فرما دیے، حسنین کریمین عظیمین قرۃین عینین سبتین. کیا فرمایا؟ فرمایا وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اور جو شخص بھی میرے ان دو ہیروں سے محبت کرے اللہ اس شخص سے بھی تو محبت فرما. اللہ تعالی ہمیں صحابہ اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا